بسم اللہ الرحمن الرحیم. Most important 122 MCQs آف اسلامیات. انشاءاللہ العزیز 2022 کے امتحانات میں آنے والے اہم اسلامیات کے 122 کثیر الانتخابی سوالات چیپٹر وائز بھی اور کچھ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آ سکتے ہیں، وہ تمام ایم سی کیوز اس میں موجود ہیں. یہ کلاس 9 میٹرک فرسٹ ایئر اور باقی جتنے بھی ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی موضوع ہیں، اس لیے غور سے اس کو سنیے، سمجھیے تاکہ فائدہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ اب اگر جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کیا کریں، اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. کمنٹس وغیرہ بھی کرتے رہا کریں. کثیر انتخابی سوالات چیپٹر نمبر 1 ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہے، اس میں تعارف اور فضائل. اس میں تقریباً 20 قرآنی آیات ہیں، یعنی کہ شروع میں پہلی 5 آیات ہیں، پھر دوسری 6 سے 10 ہیں، 11 سے 15، 16 سے 20. تو ایسا چیپٹر وائز جو ہے تمام کثیر الانتخابی سوالات جو آپ کی بک میں موجود ہیں زیادہ تر اسی میں سے لیے گئے ہیں، اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے اپنی طرف سے بھی جو آنے کے امکان ہیں وہ لیے گئے ہیں. لفظ قرآن کے لغوی معنی. قرآن اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قرأ یقرأ قراءۃ. قرأ تو قراءت پڑھنے کو کہتے ہیں، تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھی ہوئی کتاب، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی ہوئی کتاب یہ ہے، پڑھنے والی جو کتاب ہے قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو قرآن کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے پڑھی ہوئی کتاب. اگر غور سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور سے سنیں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھاتے بھی رہیں گے کہ اس میں کیا معنی بن رہے ہیں اور کیا ہے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا دائمی و عالمی قانون. دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، قیامت تک، اور عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل. ایک قانون ضابطہ اللہ کا وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے، تو اس کا آنسر ہے قرآن مجید. قرآن مجید. قرآن مجید کا نام الذکر سے مراد ان الذکر، تو ذکر بولتے ہیں یہاں پہ نصیحت والی کتاب. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو بے شک یہ نصیحت والی کتاب ہے اور یہ فائدہ پہنچاتی ہے نصیحت کرنے والوں کو. اس سے فائدہ ہوتا ہے الذکر، تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا، نصیحت والی کتاب. اس کے بعد ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو موجود ہے لوح محفوظ میں، فی لوح محفوظ. تو یہ جو قرآن مجید جو ہے نا ایک ازلی ہے، شروع ہی سے ہے، کائنات نہیں بنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس وقت سے جو ہے لوح محفوظ میں موجود ہے. اس کے بعد منتخب آیات 1 تا 5. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس کا جو تعلق ہے وہ معاملات سے ہے، کیونکہ افاء عہد جو نا افاء عہد اور معاہدہ وغیرہ جو ہے، معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا، یہ اصل میں معاملات میں سے ہے. دو بندے آپس میں جو معاملات کرتے ہیں تو یہ اس سے مراد ہے. اس کے بعد یا ایھا الناس، اس سے تو انسان مراد ہیں. اگر فرشتوں کے لیے ہوتا تو یہ ہوتا ہے یا ایھا الملائکہ، یا ایھا الجنات، یا ایھا الحیوان، بلکہ ناس کا الفاظ آیا ہے. تو یا ایھا الناس یہ انسانوں کی سے مخاطب ہے. البر حسن الخلق. بر اصل میں نیکی کو کہا جاتا ہے، اور حسن اچھے، اور خلق اخلاق کی جمع ہے، اخلاق کو کہا جاتا ہے یہاں پہ. تو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اصل الفاظ ہے یہ اخلاق، الف کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد اگلا ہے الرقاب. الرقاب اس کا مطلب ہے گردنیں. رقاب گردنوں کہا جاتا ہے.
انسان کو پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کو، ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ وقت پر ادا کرنے والے مہر کو کہا جاتا ہے مہر معجل، مہر معجل۔ جو بعد میں دیا جاتا ہے اس کو معجل کہا جاتا ہے۔ تو وقت پہ جو ادا کیا جاتا ہے نکاح کے وقت، تو اس وقت معجل کہا جاتا ہے۔ السفہاء کے معنی ہیں ناسمجھ، السفہاء ناسمجھ۔ اس کے بعد حین البعث، حین البعث جنگ کے وقت، یہ جو الفاظ ہے حین البعث جنگ کے وقت، جب جنگ ہو رہی ہو اس وقت۔ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، انسانوں میں سب سے پہلے کن کو پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام۔ الارحام کے معنی ہیں، الارحام قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ذی رحم، ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد منتخب آیات 6 تا 10، اس میں کچھ جو ہے کثیر انتخابی سوالات۔ ملکیت حوالے کرنے کے وقت مقرر کیا جائے گواہ مقرر کیا جائے، تاکہ پتہ ہو کہ ملکیت جو ہے نا اس کے حوالے کی جا رہی ہے یتیم بچے کی۔ یتیموں کو مال حوالے کرنے کے وقت جانچنا ہے، کس چیز کو جانچنا ہے؟ بلوغ و رشد کو، یا صحت اور مرض کو؟ اس میں بلوغ و رشد، بلوغ و رشد سے مراد ہوتا ہے جو کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو اور بالغ ہو چکا ہو، بڑا ہو چکا ہو، سمجھدار ہو چکا ہو، اس وقت یتیموں کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا ہے یتیموں کے مال سے کفیل کو بقدر ضرورت مال لینے کی اجازت ہے۔ جب وہ کفیل جو ہے نا جب غریب ہو تو اس وقت جو وہ خرچہ کر رہا ہے تو بقدر ضرورت جو ہے وہ یتیم کا مال لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے یتیم اور مسکینوں سے بات کرنی چاہیے نرمی سے۔ قرآن مجید نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم بتایا ہے۔ اس کے بعد ہے یتامہ، جو یتیم لوگ ہیں، یتیموں کی جمع ہے یتامہ، کا مال ناحق کھانے والے وہ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں آگ۔ ملکیت حوالے کرنے کے بجائے کے وقت مقرر کیا جائے، گواہ کو مقرر کیا جائے۔ یتیموں اور مسکینوں سے بات کرنی چاہیے نرمی سے۔ رشد سے مراد مالی انتظامات اور کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنا۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں، منتخب آیات نمبر 11 سے 15 تک۔ آمدنی کا ناجائز طریقہ ہے رشوت۔ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق۔ ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، لیکن حقوق العباد جو ہے نا عباد، عبد، بندہ، انسانوں کے حقوق۔ ابن السبیل سے مراد جو ہے نا مسافر ہے۔ اور اس کے بعد بے گناہ کو قتل کرنا، گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، پوری انسانیت۔ اسلام میں قتل کی سزا، اسلام میں جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص اور دیت، یہ ہے قصاص اور دیت۔ الجار اصل میں پڑوسی کو کہا جاتا ہے۔ اسلام میں خودکشی جو ہے وہ تو سوسائڈ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اگلی جو نا آخری آیات 5، بیعن سے مراد جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ مراد ہے، یہاں لکھا ہوا ہندو کی نہیں بلکہ یہودیوں کی۔ مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ تھی کفار مکہ کے مظالم۔ مکہ والے جو ہے کافر لوگ وہ ظلم ڈھاتے تھے، مصیبت اور پریشانی کرتے تھے، مظالم ڈھا رہے تھے، وہ وجہ بنی۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، کب؟ مجبوری کی حالت میں۔ مسلمانوں پر کفار مکہ کی مظالم کی وجہ تھی مذہبی دشمنی، کیونکہ جب انسان اسلام قبول کر رہا تھا تو ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری یہ تو حکمرانوں کو ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ سورۃ حج آیت نمبر 41 کے مطابق اسلامی ریاست کے حکمران کا اولین فرض جو ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے ہجرت مدینہ تک گزارے تقریباً 13 سال، مکہ میں 13 سال گزارے نبوت کے بعد،
اور مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ اس کے بعد ہے حدیث و سنت کا تعارف۔ سنت کی جو لغوی معنی ہے سنت طریقہ، اور مفہوم اگر اللہ تعالیٰ کا ہو اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو وہ حدیث قدسی کہلائی جاتی ہے۔ حدیث قدسی حدیث کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ حدیث اصل میں سنت جو ہے وہ حدیث کے مفہوم کو کہا جائے، کیا اس میں کر کے جو عمل دکھایا ہے وہ حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے روزمرہ اعمال میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوگا تو ہمارے اعمال شمار ہوں گے عبادت میں۔ اگر ہم 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق پورا کریں گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول یا فرمان کا بیان کیا جائے اس حدیث کو قولی کہتے ہیں، اور جس میں فعل کام کرنے کا کہا جاتا ہے وہ فعلی، اور جس میں کوئی فرمان یا قول یا ارشاد ہو تو وہ قولی۔ دیکھیں قول ہے تو قولی۔ اس کے بعد منتخب آیات ہو چکی ہیں، اب منتخب احادیث 1 تا 5 تقریباً 25 احادیث ہیں، اور اس طرح 5 کر کے آپ کے سبق میں شامل ہیں، اور 5 کے بعد جو ہے کثیر انتخابی سوالات۔ حدیث میں افضل ذکر کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا یہی اطمینان قلب کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بعد اگلی جو نا احادیث، اس میں دین کا مکمل علم جاننا، سب کے لیے جاننا جو مکمل ہر چیز فقہ کے اعتبار سے وہ تو فرض کفایہ ہے، اور وہ اتنا موٹا موٹا علم جس میں 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے وہ تو فرض عین ہے۔ حدیث میں جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا ہے روزے کو، الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ اس کے بعد حدیث میں جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے اس کو کہا گیا ہے خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حدیث میں لعنت کا مستحق قرار دیا ہے الراشی والمرتشی، ٹھیک ہے، رشوت دینے والے کو جو نا لعنت کا مستحق۔ حدیث میں اوپر والا ہاتھ کو بہتر قرار دیا ہے دینے والے ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث میں اوپر والے ہاتھ کو بہتر کہا گیا کیونکہ وہ دینے والا ہے اوپر والا، اور نیچے والا جو ہوتا ہے وہ تو لینے والا ہوتا ہے، اس لیے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ چھینک کے وقت سننے والے کو جو چھینک رہا ہے وہ تو کہے گا الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا ہوتا ہے، ایک کہے گا الحمدللہ، دوسرا کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ جب کوئی کسی سے ملے تو کہے السلام علیکم۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کہلاتا ہے اخلاص، اس میں اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی بلکہ اخلاص۔ حدیث میں طالب علم کے لیے کس ملک جانے کے لیے کہا گیا ہے، جو اس میں ہے وہ تو چین کے بارے میں کہا گیا ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کہلاتا ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ کسی چیز کے تحقیق کے سوا کچھ کہنا کہلاتا ہے ظن، اگر تحقیق نہ ہو کچھ بھی کہنا تو یہ ظن، گمان کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں صلہ رحمی کا فائدہ بتایا ہے، صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے عقیدہ توحید۔ توحید کی لفظی معنی ہے ایک ماننا۔ ایک مسلمان کو پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو عقیدہ درست کرے گا۔ انسان کی فلاح و نجات کا معیار ہے ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لے کے آنا ہے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ۔ اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت میں بات کی گئی ہے نبوت اور رسالت ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان کما کے محنت کر کے حاصل کرے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ہبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو نبوت اور رسالت کی منصب سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا، نبی کو بھیجا۔ ہر امت میں
لکل امت رسولہ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پہلے نبی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر عبادت کی اہمیت و افادیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ بھی عبادت۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد جہاد کا ایک چیپٹر ہے، اس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جہاد کی اقسام ہیں۔ اصل میں جہاد کی 4 بھی اقسام بن سکتے، 5 بھی، لیکن بک میں جو 3 کہیں گی یہ وہی ہیں۔ اس کے اگلا ہے جہاد بالسیف کا مطلب کیا ہے؟ اسلحے سے جہاد کرنا، اسلحے سے، تلوار سے۔ بعض روایات میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد بالنفس اصل میں جہاد اکبر ہوا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ جن ملکوں کی طرف سفر کرتے تھے وہ تھے شام اور یمن۔ شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے، اہل مکہ کی مجلس مشاورت کا نام تھا دار الندوہ۔ سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی تھی سب سے پہلے وہ تو سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو دوسرے نمبر پہ تھی غالباً سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون۔ پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی تھی؟ قرآن مجید جو ہے وہ تو رمضان میں نازل ہوا۔ دعوت تبلیغ میں پہلے کثیر انتخابی سوال۔ دعوت کے لغوی معنی ہیں دعوت بلانا، تبلیغ پہنچانا، بلانا، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا، دعا یدعو۔ نیک اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کو کہا جاتا ہے تبلیغ، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا یہ ہے تبلیغ۔ مکہ مکرمہ میں دعوت تبلیغ کا ابتدائی مرکز دار ارقم تھا۔ اس کے بعد داعی کا کام ہے کہ مخاطب کی تنقید سن کر اس سے جھگڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو معاف فرمانا ہے، درگزر کرنا ہے۔ ہجرت اور مدینہ اور غزوات۔ ہجرت مدینہ کے معنی، ہجرت کی جو لغوی معنی ہیں دین کی خاطر نقل مکانی کرنا، اور سفر ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں ٹھہرے تھے؟ غار ثور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس جنگی مہم میں شامل ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں تھے بلکہ کسی صحابہ کو بھیجا ہے وہ ہے جزیہ، نہیں اس کو سریہ کہا جاتا ہے، سریہ۔ جزیہ تو اصل ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو اس وقت دیا جاتا ہے، یا تو اسلام قبول کر لو، اسلم تسلیم، اسلام قبول نہیں کرتے ہو جزیہ دو، ورنہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرا غزوہ جو ہے وہ غزوہ احد، پہلا بدر ہے غزوہ بدر اور دوسرا غزوہ احد۔ اس کے بعد ہے خصائل و شمائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل و شمائل سے مراد عمدہ عادات و خصوصیات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی لڑکے کے پاس گئے تو اس کو کیا کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دی، وہ مرنے کے قریب تھا، کہا گیا بھائی تم کلمہ پڑھ لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ فتح مکہ کے وقت اپنی قوم کے تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد مناقب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے امہات المؤمنین۔ اہل بیت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ گھر والے۔ اس کے بعد ہے مناقب صحابہ رضی اللہ، عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کی معنی ہے خوشخبری سنانے والے 10 آدمی جن کو خوشخبری سنائی گئی تھی۔ مبشر بشارت، جو کہ بشارت، اور عشرہ 10۔ صحابی وہ ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ حدیث شریف میں سب سے بہتر زمانہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کرام کے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام۔ علم کے لغوی معنی ہیں جاننا، اور ڈیش طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم جو ہے وہ فرض ہے۔
اسلام میں خاندان کی اہمیت، تمام رشتوں ناتوں میں اہم جو ہے نا وہ تو ماں باپ کا رشتہ ہے، خاندان کی خوبصورتی وہ تو اولاد سے ہی ہے، جن رشتہ داروں سے نکاح نہیں انہیں محرم کہا جاتا ہے، احترام انسانیت، اسلام سے قبل زمانہ جہلیت میں احترام انسانیت بالکل ہی ختم ہو چکا تھا، نہ ہونے کے برابر۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عدل کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ قرآن کریم میں حکم ہے عدل کرو کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، تقوی۔ ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ امن سکون والا بن جائے گا۔ عفت و حیا، عفت کے معنی ہے عصمت، دوسرا لفظ ہے اس کے عصمت۔ اسلام میں لباس کے جو دو مقاصد ہیں وہ ہے ستر اور زینت، ستر کو چھپایا جائے اور اسے زیب و زینت بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی شاخوں کی تعداد جو ہے 70 سے زیادہ بتائی گئی ہے، 70 اضعاف، 70 سے زیادہ ہے۔ بعض حکمان حیا کے مراتب جو ہے نا وہ 3 بتائے ہیں۔ حیا کا اہم شعبہ ایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری جو آرامگاہ ہے وہ ہے کربلا۔ یزید نے کوفہ کا نیا گورنر جو بنایا تھا عبید اللہ بن زیاد کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی اور 10 محرم الحرام۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کا جو نام تھا وہ تھا عامر، اور لقب امین هذه الامہ، یہ لقب تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا، اس امت کے امین۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دونوں ملکوں کی طرف ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف گئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب طاعون کی وبا۔ جابر بن حیان رحمہ اللہ کے دادا ابو کا نام تھا عبداللہ۔ جابر بن حیان کے خاندان کا نام تھا ازد۔ جابر بن حیان کے والد کا کاروبار تھا خوشبو کا۔ جابر بن حیان کی مشہور ایجاد جو ہے وہ ہے تیزاب، ایسڈ۔ عرق نکالنے کے لیے انہوں نے ایجاد کیا تھا قرعنبیق۔ حضرت محمد راشد دہنی رحمہ اللہ، ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، اور آپ کا گاؤں رحیم ڈنو کلہوڑو، یہ واقع ہے خیرپور میرس کے پاس۔ حضرت محمد راشد روضہ دہنی رحمہ اللہ کے اقوال و احوال پر مشتمل جو کتاب ہے اس کا نام ہے ملفوظات شریف۔ اسلام کی اشاعت کے لیے آبائی وطن چھوڑ کر سکونت اختیار کی، جہاں پہ سکونت اختیار کی تھی اس جگہ کا نام تھا لکھاری۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت ہی مفید تھا۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ چیپٹر وائز تمام مختصر سوالات سمجھائے جائیں، اور ایسے ہی قرآنی آیات، احادیث، ترجمہ، تشریح، تمام چیزیں سمجھائی جائیں۔ ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو تمام اس کی جو ہے نا ویڈیوز موجود ہیں، اس میں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے یا پلے لسٹ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسے اردو کی بھی آپ کے لیکچر کافی ہو چکے ہیں، کمنٹس کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔